السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امتیاز پی کے۔ اگر آپ بھی نامردی کے شکار ہیں، مردانہ کمزوری کا شکار ہیں اور بہت سارے حکیموں سے علاج کرا چکے ہیں، ڈاکٹری علاج کرا چکے ہیں اور تھک چکے ہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، تو پھر آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ یہ جو میں آج آپ کو نسخہ جات دے رہا ہوں یہ آزمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ ہم مزاج کے مطابق علاج کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اعصابی نامردی کے بارے میں بات کی، اس کے سمپٹم بتائے، پھر حضراتی نامردی کے بارے میں بات کی۔ آج ہم غدی نامردی کے بارے میں بات کریں گے، صفراوی نامردی کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ مریض ہوتے ہیں ان کی ایک تو آنتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، معدے کا نظام ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کے بار بار شکار ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے لوز موشن رہتے ہیں، پیچس آتے رہتے ہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے، پیشاب یلو کلر کا جلن کے ساتھ آتا ہے، آنکھیں زرد ہو چکی ہوتی ہیں، بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو نامردی کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا بیوی کے لیے دل ہی نہیں کرتا، ان کا ہم بستری کرنے کے لیے دل ہی نہیں کرتا، یہ بالکل یعنی عدم رغبت ان میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے، انہیں رغبت ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر ان کو بیوی کہہ بھی دے تو ان کو غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو عضو خاص پتلے سے ہو جاتے ہیں، جیسے پینسل ہوتی ہے، کچی پینسل یا پکی پینسل، اس طرح کے ہو جاتے ہیں، تو یہ غدی نامردی کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جب یہ مسائل ہوتے ہیں پھر ان کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے، یہ نا گرم چیزیں کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر گرم چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ کو اعصابی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، اعصابی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ گرم چیزیں کیا ہیں؟ پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، برگر ہیں، اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا جیسے گوشت وغیرہ ہے اس کا استعمال، تکے کباب ہیں، سجی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو گرم ہیں، تو ان گرم چیزوں کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی اس کے سالن استعمال کرنا چاہیے، کدو کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے، گاجروں کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے جیسے گجریلا بھی کہتے ہیں۔ نہیں، آپ نے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ کسٹرڈ استعمال کریں، کھیر مکس استعمال کریں، دودھ کا کثرت سے استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک، اچھا اب ان کے نبض کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ ان کی نبض دیکھیں گے نا تو ان کی نبض تھوڑا سا دبانے پہ یہ 2-3 انگلیوں پہ یہ آپ کو ٹھوکر دے گی، اگر ہلکا دبانے کے بعد بھی نبض نہیں مل رہی پھر تھوڑا سا اور دبائیں گے تو یہ غدی اعصابی نبض ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی 2 انگلیوں پہ ٹھوکر دے رہی ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ غدی تحریک کے مریض ہوتے ہیں، صفراوی مریض ہوتے ہیں۔ تو جو میں نے علامتیں بتائی ہیں اگر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، اچھا سب سے بڑھ کر ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا وہ بالکل زیرو ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا مسئلہ کہتے ہیں انتشار بعض ان کو ٹھیک آتا ہے لیکن بیوی کے پاس جاتے ہیں 1 سے 2 جھٹکے لگاتے ہیں، فارغ، بیوی کے حقوق نہیں ادا کر دیتے، اور جس کی وجہ سے بیوی بھی ان سے نالاں ہوتی ہے، غصے میں ہوتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے کیونکہ اس کی آپ نے خواہش پوری نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی غذا کو چینج کریں، اس کے بعد جو ہے اپنے ماحول کو بھی چینج کریں۔ اگر کسی آپ گرم ماحول میں کام کرتے ہیں، آپ جو بھٹی پہ کام کر رہے ہیں، تندور پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر دوائی نے کہاں اثر کرنا ہے، تھوڑا اپنے ماحول کو بھی چینج کریں، کوئی ایسا کام کریں جو گرمی سے آپ کو دور کر دے، ایسا کام کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب بات کر لیتے ہیں ان کے نسخہ جات کی۔ تو پہلے نمبر پہ جو نسخہ ہے وہ اب لکھ لیں، وہ اس طرح: تخم کاسنی 50 گرام، جو کھار 40 گرام، کلمی شورا 30 گرام، گل سرخ 120 گرام، تبشیر 40 گرام، الائچی کلاں 30 گرام، موسری صفا 40 گرام، ستاور 40 گرام، اسگند 40 گرام، مغز پمبا دانہ 40 گرام، کشتہ بیضہ مرغ، کشتہ صدف یہ ہر ایک 20 گرام۔ آپ نے اس کے انتہائی بریک پاؤڈر بنا لینا ہے، 1000 ملی گرام کا کیپسول بننا ہے۔ صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے ہمارا دودھ استعمال کرنا ہے۔ دوسرا نسخہ: پوست ریٹھا 50 گرام، زیرہ سیاہ 50 گرام، کشنیز خشک دھنیا بھی اسے کہتے ہیں وہ 150 گرام، گوند کیکر یہ بھی 150 گرام۔ اس کا اپنے انتہائی بریک پاؤڈر بنا لینے، 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے دوپہر کو 12 بجے یا 1 بجے آپ نے دودھ کے ساتھ کھانا ہے۔ اچھا، تیسرا نسخہ: سفو شادی کورس
یہ ہمارا اپنا نسخہ ہوتا ہے، تو ابھی میرے پاس نہیں لکھا ہوا، تو یہ آپ میرے سے بھی منگوا سکتے ہیں، یا اگر آپ حکیم ہیں کوئی سا مغلظ آپ لے لیں، ٹھیک، وہ آپ نے صبح صبح خالی پیٹ آدھی چمچ یا 1 چمچ ہمراہ دودھ استعمال کروانا۔ اور تیسرا نسخہ، چوتھا نسخہ وہ ہے معجون کا، تو اس میں میں نے بتائی ہیں پہلے حضرات نامرد میں، تو یہاں بھی وہی استعمال ہوں گے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا آپ نے اس میں رد و بدل کرنا ہے، لبوب کبیر آ جائے گا، اور معجون سالب آ جائے گا، اور تیسری جوارش شاہی آ جائے گی۔ یہ آپ نے تینوں مکس کر لینی ہے، مکس کرنے کے بعد آدھی چمچ آپ سوتے وقت ہمراہ دودھ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ یقین کریں آپ چند دن یہ استعمال کریں گے نا، آپ کی مردانہ کمزوری ہمیشہ مشکل ٹھیک ہو جائے گی، جن سے جسمانی کمزوری ہمیشہ مشکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے جو معدے کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ بر وقت آپ کو معلوماتی یہ ویڈیو ملتی رہے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں، کیونکہ ہم پورا علاج بتاتے ہیں، ہم صرف ٹوٹکے نہیں بتاتے، پورا علاج بتاتے ہیں، جو اپنے مطلب پہ چلاتے ہیں، جو اپنے مطلب میں لوگوں کو، مریضوں کو دوائیاں دیتے ہیں، وہی آپ کو بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ حکیم ہیں تب بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ عام گھریلو انسان ہیں، آپ یا دفتر میں کام کرتے ہیں یا کہیں بھی، تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی مرض کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اور کوئی رائے لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم رائے دینے کے لیے، اس کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، لیکن بتانا آپ کا کام ہے، ویڈیو بنانا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ میڈیسن نہیں بنا سکتے اور آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان بھی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کورس ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں، 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے، منگوائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی مردانہ کمزوری، جن سے جسمانی کمزوری ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔